السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کئی دفعہ ملازمین جو ہوتے ہیں ان کو کچھ چھوٹے لون کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ان کی کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے کہ انہیں لون لینا پڑتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بینک سے لون نہیں لینا چاہیے، یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں، بینک سے لون نہیں لینا چاہیے، جتنا ہو سکے آپ بچیں۔ لیکن پھر بھی بعض دفعہ کسی بندے کی ایسی مجبوری بن جاتی ہے، تو یہ اس لیے کہ پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ جو لون لے رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو کتنا دینا پڑے گا اور اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے اور شرائط وغیرہ اس کی کیا ہیں۔ تو ہم بات کریں گے نیشنل بینک کی۔ نیشنل بینک جو ایڈوانس سیلری لون دیتا ہے، اور ہم ایک ایگزامپل 1 لاکھ روپے کی 12 ماہ کے لیے اور مختلف اوقات کے لیے لے کر دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے اوپر کتنا دینا پڑے گا، تاکہ آپ کو پتہ اور اس کے ہڈن چارجز وغیرہ کتنے، یہ 2026 کے ریٹ کے مطابق ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ نیشنل بینک پرووائڈ کرتا ہے ایڈوانس سیلری کے نام سے، اور یہ کن کو پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ جتنے بھی وفاقی یا صوبائی ملازمین، یہ سب کو ہی کرتا ہے۔ اس میں جو پرماننٹ ملازمین وہ اور جو کنٹریکٹ پر ہیں، یہ سارے اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ افواج پاکستان کو بھی یہ، یعنی کہ سب کو، جتنے بھی گورنمنٹ کے پرائیویٹ اور کنٹریکٹ پر ہیں، یہ سب کے لیے ہی آفر کرتا ہے۔ اور یہ میکسیمم آپ کو 30 لاکھ کا یعنی 3 ملین تک آفر کرتا ہے آپ کی تنخواہ کو دیکھتے ہوئے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 48 ایک ساتھ میں یعنی 4 ماہ میں آپ نے واپس ان کو لوٹانا ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں وفاقی ملازم ہیں، صوبائی ملازم ہیں، کنٹریکٹ پر ہیں، آپ کی ایج جب یہ لون میچور ہوگا اس وقت 59 اینڈ 6 ایئر یعنی کہ 59.5 سال ہے، 60 سال تقریباً آپ کر لیں جب یہ میچور ہوگا، اور آپ کی ماہانہ انکم کم از کم 25,000 ہے، تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے لیے اپلائی کیا تو آپ کو اس کی قسط کتنا بنے گی۔ نیشنل بینک نے ان کو 4 کیٹیگریز میں رکھا ہے، ایک پرماننٹ، ایک کنٹریکٹ پر، لیکن کنٹریکٹ سے مراد جو گورنمنٹ کے کنٹریکٹ پر ہوتے ہیں، ایک ڈیفینس آرگنائزیشن اور ایک پرائیویٹ۔ تو ہم ان چاروں کیٹیگریز کو دیکھتے ہیں، آپ ان چاروں میں کس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ لینا ہے، ہم 1 لاکھ کو 1 سال کے لیے لے کے دیکھتے ہیں، 2 سال کے لیے لے کے دیکھتے ہیں، 3 سال کے لیے لے کے دیکھتے ہیں، اور 4 سال، اور تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اگر آپ نے 1 سال کے لیے لیا 1 لاکھ تو آپ کو اس کے اوپر کتنا دینا پڑے گا، 2 سال کے لیے لیا تو کتنا اوپر دینا پڑے گا۔ تو آپ اپنے ذہن میں ایک چیز آپ کے ہونی چاہیے کہ ہم 1 سال کے لیے لیتے ہیں تو کتنا اوپر دینا پڑتا ہے، 2 سال، تو آپ اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ سب سے پہلے اگر آپ پرماننٹ ہیں تو پرماننٹ کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا 1 لاکھ، تو آپ کی جو سالانہ 1 سال کے لیے 12 جو قسطیں بنے گی، اس میں آپ کی ماہانہ قسط بن جائے گی 9431 روپے۔ اور اگر آپ اسی 1 لاکھ کو لیتے ہیں 24 ماہ کے لیے یعنی کہ 2 سال کے لیے، تو آپ کی قسط بن جائے گی 5262، 5262 یعنی 5262 روپے۔ اگر اسی کو آپ لیتے ہیں جی 3 سال کے لیے یعنی 36 انسٹالمنٹ پر، تو پھر آپ کی بن جائے گی 3897 روپے، 3857 روپے۔ اگر اسی کو آپ لیتے ہیں 4 سال کے لیے یعنی کہ 48 انسٹالمنٹ پر، تو آپ کی جو ماہانہ قسط بن جائے گی وہ بن جائے گی 3232 روپے۔ تو یہ تھا پرماننٹ کے لیے، یعنی 1 سال کو آپ سال کے لیے لیتے ہیں کتنا، تو اس کو آپ ضرب دے کے دیکھ لیں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں آپ کنٹریکٹ پر ہیں لیکن گورنمنٹ کے کنٹریکٹ پر ہیں، تو پھر آپ کی کون سی ہے، کیا انسٹالمنٹ بنے گی؟ یہی 1 لاکھ روپیہ گورنمنٹ والے جو کنٹریکٹ پر ملازمین ہیں وہ لے کے دیکھتے ہیں۔ آپ نے لیا اس کو 12 ماہ کے لیے، 1 سال کے لیے، تو آپ کی قسط بن گئی 9504 روپے۔ اسی طرح آپ نے اس کو لیا 24 ماہ کے لیے، تو آپ کی جو قسط بن گئی وہ بن گئی 5337 روپے، 5337 روپے۔ اسی کو آپ نے لیا 36 ماہ کے لیے، تو آپ کی ماہانہ قسط بن گئی 3975 روپے، 3975 روپے۔ اسی کو آپ نے لیا جی 4 سال کے لیے، تو آپ کی قسط بن گئی 3315 روپے۔ تو اس طرح کنٹریکٹ والوں کی یہ قسطیں آ گئیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں جو ڈیفینس فورسز ہیں، جو افواج پاکستان کی ان کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کے لیے یہ کیا آفر کر رہا ہے۔ یہی 1 لاکھ روپیہ آپ نے لیا 12 ماہ کے لیے، تو یہ ڈیفینس والوں کے لیے آ جائے گی اس کی ماہانہ قسط 9311 روپے، 9311 روپے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے یعنی باقیوں کی نسبت۔ اسی کو لیا آپ نے 24 ماہ کے لیے، تو یہ آپ کی ماہانہ قسط بن جائے گی 5138 روپے۔ اور اسی کو اگر آپ لیتے ہیں 36 ماہ کے لیے، تو آپ کی یہ قسط بن جائے گی 3767 روپے، 3767 روپے۔ اور اس کو اگر لیتے ہیں آپ 4 سال کے لیے، تو یہ آپ کی قسط بن جائے گی 3096 روپے۔
تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو ڈیفینس آرگنائزیشن ہیں ان کو معمولی سی قسط میں چھوٹ ہے یا کمی ہے کہہ سکتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں جو پرائیویٹ ملازمین ہیں ان کے لیے یہ کیا آفر کرتے ہیں 1 لاکھ پر۔ تو پرائیویٹ ملازم آپ نے اپلائی کیا 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ 12 ماہ کے لیے یہ آپ کو دے گا 9504 روپے، اور اگر آپ نے اس کو لیا 24 ماہ پر تو یہ آپ کو دے گا 5337 روپے 5337، اور اس کو لیا آپ نے 36 اقساط پر 3 سال کے لیے 36 اقساط، تو ملے گا آپ کو 3,0975 روپے، اور اسی کو آپ نے لیا 4 سال پر 48 منتھس پر تو یہ بن جائے گا 3315 روپے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 4 کیٹیگریز میں تھوڑا سا ماہانہ قسط میں فرق آ جاتا ہے۔ تو آپ اس کو اگر 1 لاکھ کو 2 لاکھ کر لیں تو اس کو آپ ڈبل کر لیں 3 لاکھ 4 لاکھ، تو اس طرح سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو جتنا آپ کم ٹینیور کے لیے لیں گے اتنا آپ کو انٹرسٹ کم دینا پڑے گا۔ تو اس کے لیے پھر دیکھتے ہیں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں۔ جو پرماننٹ امپلائی ان کے لیے کم از کم 3 سال آپ کی سروس ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کوئی ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے بینک کا کسی بھی قسم کے لون میں، اور آپ کی ماہانہ انکم میں کم از کم 25,000 ہونی چاہیے، اور آپ کی ایج جب یہ لون میچور ہوگا تقریباً 60 سال اس وقت تک ہونی چاہیے۔ اور یہ آپ سے کون کون سے ڈاکومنٹ مانگیں گے؟ یہ آپ سے آپ کا NIC مانگیں گے، آپ کی سیلری سلپ مانگیں گے، اور آپ کی امپلائمنٹ کا ثبوت مانگیں گے، اور 6 ماہ کی آپ کی جو ٹرانزیکشن ہسٹری ہے جو وہ اس کو ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ 2 ریفرنسز جو نیشنل بینک کے ہیں وہ ہوں گے ساتھ۔ تو اس طرح سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ ابھی سوال یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے آ گئے، آپ نے 4 سال کے لیے اپلائی کیا، لیکن 1 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ واپس کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا کنڈیشن ہے؟ اگر آپ 1 سال کے بعد واپس کرتے ہیں تو جتنی رقم باقی بچ جائے گی آپ کی پرنسپل اماؤنٹ، اس کا آپ نے 7% دینا ہے، اور پھر آپ ساری رقم ان کو واپس کر دیں گے۔ اگر 2 سال کے بعد کرتے ہیں تو پھر آپ نے 5% دینا ہے، اگر 3 سال کے بعد کرتے ہیں تو آپ نے 3% دینا ہے، جو رقم باقی بچ جائے گی اس کا، اور پھر آپ جتنا آپ کا لون ہے اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ اس میں اس کی پروسیسنگ فیس کتنی ہے؟ اس میں اس کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ کم از کم 2,000، یعنی 2,000 آپ نے دینا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لون لے کے آپ کہتے ہیں اس کو میں نے انہانس کروانا ہے، آپ نے 1 لاکھ لیا، کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں 1 لاکھ کو میں نے 2 لاکھ یا 4 لاکھ کروانا ہے، تو اس وقت پھر آپ کو 2,000 مزید دینا پڑے گا انہانسمنٹ کے لیے۔ اس کو آپ اپلائی کیسے کرتے ہیں؟ اپلائی کرنے کے اس کو 2 طریقے ہیں۔ ایک تو آن لائن کر سکتے ہیں، آپ نیشنل بینک کی سائٹ پر جائیں تو وہاں پر آپ کو ان کا آن لائن فارم مل جائے گا، اردو میں بھی مل جائے گا اور انگلش میں بھی مل جائے گا۔ اس میں آپ جس کیٹیگری میں آتے ہیں وہ والا فارم آپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس پر جو معلومات ہیں وہ درج کریں اور سبمٹ کر دیں۔ اس کے بعد بینک کا نمائندہ آپ سے رابطہ کر لے گا، لیکن ایک یہ بھی کنڈیشن ہے کہ آپ ان کی جو قریبی برانچ ہے نیشنل بینک کی اس میں آپ جائیں، ان کے نمائندے سے ملیں اور ان کو بتائیں کہ اس طرح میں یہ لون لینا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کو چیک کرے گا اور اس کے بعد وہ آپ کو مزید جو گائیڈ وغیرہ کرنا ہے اور آپ سے فارم وغیرہ فل کروا لے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھ آ گیا۔ یہ جو لون ہے یہ سیلری پر ملتا ہے، آپ کا اس کے لیے نیشنل بینک میں اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے، اگر نہیں ہے تو آپ اس میں اکاؤنٹ کھلوائیں، کیونکہ آپ کی سیلری اس میں کریڈٹ ہونا چاہیے۔ یہ آپ سے اس کا ریکارڈ مانگیں گے، اور 4 کیٹیگری ہیں اس میں، ہم نے دیکھ لیا ماہانہ کی اس کی کتنی بننے کی، باقی بینکوں کی نسبت تھوڑا سا اس میں کم دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے، کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹس میں لکھیں، اس کا ہم جواب دیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔